رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دنیا میں آپ کے آنے سے بھی پہلے ہوا. دنیا میں بھی ساری کتابوں کے اندر تذکرہ، توریت کے اندر آپ کا تذکرہ، زبور کے اندر آپ کا تذکرہ، انجیل کے اندر آپ کا تذکرہ. ہر ساری کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک تاجر ہیں، یمن تجارت کی غرض سے گئے، اور جانے کے بعد جب تجارت کا مقصد پورا ہو گیا، تجارت کا کام پورا ہو گیا، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں ایک عالم ہے، بڑے بزرگ ہیں، ان سے ملاقات کرتا چلا. جب وہاں گئے ان سے ملاقات کے لیے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بڑے نحیف ہیں، جو بڑے ضعیف ہیں، جن کی پلکیں ان کے چہرے پر جھولی ہوئی ہے، آنکھیں کمزور ہیں اور کان کی جو ہے سماعت بھی کمزور ہو چکی ہے. گئے، معلوم کیا کون ہو، کہا عبداللہ. باپ کا کیا نام ہے؟ فرمایا ابو قحافہ عثمان بن عامر. کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکے سے آیا ہوں. کہا مکے سے آئے ہو اور تمہارا نام عبداللہ ہے؟ باپ کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر ہے؟ بنو تمیم قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ کہا جی ہاں. کہا تمہارے جسم کے اوپر ناف کے قریب، کہیں تمہارے ناف کے قریب میں جسم کے اوپر تل کا نشان تو نہیں ہے؟ کہا ہاں، میرے ناف کے قریب تل کا نشان بھی ہے. انہوں نے، وہ کمزور اور ضعیف آدمی، انہوں نے کہا کہ میری عمر 390 سال ہے، آ اٹھ. اور میرے گلے میں ابو بکر کہنے لگے اور ان سے کہا کہ تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے ہیں، تیرا لقب ابو بکر تو نہیں ہے؟ کہا ہاں، میرا لقب ابو بکر ہے. کہا اٹھ. میرے گلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں تو آپ کی زیارت کرنے آیا تھا، آپ کی محبت اور عظمت لے کر میں آیا تھا، آپ مجھ سے ملنا کیوں چاہتے ہیں؟ کہا تجھے معلوم نہیں کہ میں توریت کا اور زبور کا بڑا عالم ہوں، میری عمر 390 برس ہے. میں نے اس کے اندر پڑھا ہے کہ مکے کے اندر آخری نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، جس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، دادا کا نام عبد المطلب ہوگا، اور قریش سے ہوگا، اور ہاشمی اس کا لقب ہوگا. فرمایا اور اس کے اوپر جو سب سے پہلا ایمان لانے والا شخص ہوگا وہ ابو بکر ہوگا. اس لیے آ تو میرے گلے میں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے. ساری کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تذکرہ کر دیا. ایک بادشاہ طبہ گزرا ہے، یمن کا بادشاہ ہے. اس بادشاہ کا بیٹا یثرب آیا. یثرب کسے کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا. مدینہ منورہ تو جب ہوا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہاں پڑے، نہیں تو اس سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا. یثرب
اس دبا کا بادشاہ کا بیٹا شکار کرنے کے لیے آیا اور یثرب کے لوگوں نے اس کا قتل کر دیا۔ وہ بادشاہ بڑا غصہ ہوا اور جلال میں آیا اور اس نے اپنی لشکر کو تیار کیا اور اس نے کہا کہ چلو یثرب کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا جائے، یثرب کا نام و نشان ختم کر دیا جائے۔ اور وہ اپنے لشکر کو لے کر یثرب کے اوپر چڑھاؤ کرنے کے لیے آ گیا اور یثرب والوں کو للکارا کہ یہ یثرب والوں نکلو، میں تم سے جنگ کے لیے آیا ہوں، میں تم سے لڑنے کے لیے آیا ہوں اور تمہارا نام و نشان، تمہاری نسلوں کو میں ختم کرنے آیا ہوں، آ جاؤ مجھ سے مقابلہ۔ یثرب کے لوگ کچھ نکلے اور ان سے معلوم کیا، کچھ بحث و مباحثہ ہوا، لیکن ابھی جنگ نہیں ہوئی، رات ہو گئی، وہ لشکر وہیں ٹھہر گیا۔ اور اس کے بعد جب رات ہوئی، یثرب کے لوگوں نے کھانا بنایا اور کھانا لے کر اس لشکر کے لیے اور اس بادشاہ کے گروہ کے لیے کھانا لے کر پہنچے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ یثرب والوں، میں تو تم سے جنگ کرنے آیا ہوں، میں تمہارا نام و نشان مٹانے آیا ہوں اور تم یہ کھانا لے کر آئے ہو۔ کہا ہاں، یثرب والوں کی فطرت ہے، تم جنگ کرنے کے لیے آئے ہو لیکن آخر مسافر ہو، کھانا کہاں سے کھاؤ گے؟ یثرب والوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ مسافر کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے ہم لوگ تمہارے لیے کھانا لے کر آئے ہیں۔ اس بادشاہ نے اپنے علماء کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہمارے لیے کھانا پیش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ذرا بتاؤ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کے علماء نے کتاب کھولی، تورات کھولی اور اس کے اندر پڑھا اور پڑھنے کے بعد بتایا کہ اے تبا، تو ان کو صفحۂ ہستی سے نہیں مٹا سکتا، یہ جگہ، یہ شہر قیامت تک آباد رہنے والا شہر ہے۔ کیوں؟ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، جو مکہ معظمہ سے ہجرت کریں گے، ہجرت کرنے کے بعد یہاں ان کا مسکن ہوگا، یہاں وہ ٹھہریں گے، اس لیے تو یثرب کا نام و نشان اس دنیا سے تو نہیں مٹا سکتا ہے۔ اتنا سننا تھا، اس طبا نے، اس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ایسی بات ہے کہ آخری نبی یہاں آئیں گے تو پھر مجھے جنگ کرنے کی ان سے کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک کام کرو کہ یہاں ایک محل بنا دو، یہاں ایک گھر بنا دو۔ اور گھر بنایا گیا، اس کو تیار کیا گیا اور بنانے کے بعد اس کی چابی، اس کے اندر تالا لگایا گیا اور اس کی چابی وہاں کے بادشاہ کے سپرد کی گئی اور ایک خط اس بادشاہ نے اپنی طرف سے لکھا اور وہ خط بھی اس بادشاہ کے حوالے کیا اور کہا کہ دیکھو یہ خط اور یہ چابی تمہارے نسلوں میں، تمہارے خاندانوں میں اسی طرح جو ہے چلتی رہے، اور وہ نبی، آخری نبی محمد رسول اللہ جب آئیں گے تو اس تک یہ چابی اور یہ خط پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ گھر میں نے اس نبی کے لیے بنایا ہے جو سب سے لاسٹ میں اور آخری زمانے میں آنے والے ہیں۔ قربان چاہیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کے یہاں آنے سے ہزارہ سال پہلے ہوا، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آپ نے کوچ کیا، کوچ کرنے کے بعد وہ چابی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی اور اس کے بعد
حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس وہ چابی پہنچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے، ہر لوگ چاہ رہے تھے کہ آقا کا قیام میرے گھر میں ہو جائے، آقا کا قیام میرے گھر میں ہو جائے، آپ میرے یہاں تشریف فرما ہو جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی وہیں میرا قیام ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر جا کے بیٹھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا قیام یہی ہوگا، اور بیٹھتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ تبا کا خط لے آؤ. یثرب والے پکار اٹھے، یا نبی اللہ، آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، کہ آپ نے حاضر ہوتے ہی فوراً مانگ لیا کہ تبا کا خط لے آؤ. آخر آپ کو کس نے بتا دیا؟ اللہ نے بتایا، اللہ کی وحی کے ذریعے آپ کو پتا چلا، اس لیے آپ سچے نبی ہیں. تو معلوم ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کی ولادت سے پہلے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت باسعادت اس دنیا کے اندر ہوتی ہے. میرے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن کے اندر ہے، میں جب پتھر کے اوپر پیر رکھ دیتی ہوں پتھر موم ہو جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن کے اندر ہیں، اور میں کانٹے کے اوپر پیر رکھ دیتی ہوں کانٹا نرم ہو جاتا ہے. فرماتی ہے کہ میں چلتی ہوں، دھوپ کے اندر چلتی ہوں، بادل سایہ کرتا ہے، میں رات کو سوتی ہوں تو ستارے جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں. اور فرماتی ہے کہ میں جدھر جاتی ہوں ادھر خوشبو ہی خوشبو پھیلتی ہے. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، ہر طرف نور کی کرنیں پھوٹ جاتی ہیں، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے، اور خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی ہے. اور سارے بت لات و عزا گرے جا رہے ہیں، یہود و نصارہ مرے جا رہے ہیں، عیسائی ماتم کرے جا رہے ہیں کہ آخر یہ کون آ گیا ہے. سارے بت قدوں کے اندر ایک ماتم ہے، سارے بت اپنے سروں کے بل گرے جا رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، اور ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو رہا ہے. یہ بزم جہاں میں کس کا ورود ہے، یہ بزم جہاں میں کس کا ورود ہے، جبرائیل امین کی زبان پر مسلسل درود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ولادت باسعادت ہو رہی ہے. میں آج آپ کو میلاد سنا رہا ہوں، ولادت باسعادت سنانے کا سعادت حاصل کر رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. بی بی آمنہ دیکھتی ہیں کہ کتنا حسین بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، اور تمام غلاظت سے پاک اور شفاف ہے. آپ کی نابھی کٹی ہوئی ہے، آپ ختنہ کیے ہوئے ہیں، تمام آلائش سے پاک اور صاف ہیں، اور آپ کا چہرہ انور چمک رہا ہے. بی بی آمنہ دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے تو ایسا بچہ آج تک دیکھا ہی نہیں. کتنا خوبصورت بچہ ہے، کتنا حسین و جمیل ہے. ادھر دائی حلیمہ آئی، اس نے بھی دیکھا، اس نے کہا کہ کتنا حسین و جمیل بچہ ہے. بی بی آمنہ تم کہتی ہو کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، تم تو کہیں نہیں گئی، تم تو یہیں رہی. میں تو ساری جگہوں میں پھرتی ہوں، ساری جگہ گئی، میں نے ایسا بچہ آج تک خوبصورت اور حسین و جمیل نہیں دیکھا. ادھر عبد المطلب آئے، انہوں نے دیکھا
کہ اللہ ایسا حسین و جمیل میں نے بچہ آج تک نہیں دیکھا. کہتے ہیں عبد المطلب کہ بی بی آمنہ اور دائی حلیمہ تم لوگ تو کہاں گئی ہو؟ چند مقامات پر گئی ہوگی. میں تو تجارت کے لیے یمن گیا اور شام گیا، عراق گیا اور نہ جانے کہاں کہاں کا میں نے سفر کیا، لیکن میں نے آج تک ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں. ادھر جبریل امین آئے، کہا اے بی بی آمنہ اور حلیمہ عبد المطلب تم کہتے ہو کہ تم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، تم کہاں گئے ہو؟ تم نے تو صرف دنیا کی ہی سیر کی، دنیا کے شہروں میں ہی گئے، شہروں کو ہی گھوما اور دنیا کے انسانوں کو ہی دیکھا. مجھ سے پوچھو کہ میں نے ہر جگہ گھوما اور میں نے آدم کو دیکھا عرفات کے میدان میں دعا کرتے ہوئے، موسیٰ کو دیکھا میں نے کوہ طور پر اللہ سے کلام کرتے ہوئے، میں نے دیکھا نوح کو کشتی کے اندر سوار ہوتے ہوئے، میں نے دیکھا یوسف کو کنویں کے اندر، اور میں نے دیکھا تمام انبیاء کرام کو، لیکن میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ تم نے ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں. میں رب میں کہتا ہوں کہ میں نے ایسا بچہ کوئی اور بنایا ہی نہیں. میں نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو جس سانچے میں بنایا، میں نے اس سانچے کو ہی توڑ دیا. میرے نبی کے جیسا اور کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، تو پھر کوئی انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام آسمانوں پر چلے ہیں، تیرے احکام آسمانوں پر چلے ہیں. ایک انگلی کا اشارہ ہے کہ چاند کے ٹکڑے آپ کے قدموں میں گرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ پھر بی بی آمنہ گود میں لیے ہوئی ہیں، بڑی خوش ہیں. اس کے بعد پھر دیکھا کہ ان کے چہرے کے اوپر ایک مایوسی چھا گئی. سوچنے لگی، آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرنے لگے. معلوم کیا، اے بی بی آمنہ کیوں روتی ہو؟ کہا کہ اتنا حسین و جمیل میرا بیٹا ہے، یہ میرا نور نظر ہے، یہ میرا لخت جگر ہے. کاش کہ اس کے ابا زندہ ہوتے. اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت بچہ ہے، کاش کہ اس کے ابا زندہ ہوتے تو اس کے لیے کھلونے لا کر دیتے، اس کو اپنی انگلی پکڑ کر کے مکہ کا سیر کراتے. اسی لیے مجھے افسوس ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. اے بی بی آمنہ، اس بچے کا تعلق ایک تیرے ساتھ ہے. تو یہ دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے، لیکن یہ یتیم ہے. تیری نظر یہیں تک ہے، تو یہی دیکھتی ہے نا کہ یہ یتیم ہے. اسے کھلونے کون لا کر دے گا؟ اسے گھمانے کے لیے، سیر کرانے کے لیے کون لے جائے گا؟ فکر نہ کر، ایک تعلق تیرا اس بچے کے ساتھ ہے اور ایک تعلق میرا اس بچے کے ساتھ ہے کہ میں نے اس کو فآوى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فآوى. اس کے رب کا تعلق اس بچے کے ساتھ ہے، جس نے اس کو حبیب بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے. فرمایا کہ اس بچے کو کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے. اس کا باپ زندہ ہوتا تو لکڑی کے کھلونے لاتا،
پتھر کے کھلونے لاتا، پلاسٹک کے کھلونے لاتا، لیکن قربان جاؤ میں اس کا رب، جب یہ بچہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا میں چاند ستاروں کو اس کا کھلونا بنا دوں گا۔ اور کہا فکر نہ کر اس بچے کی سیر کرنے کی، اس بچے کو گھمانے کی، اس بچے کو گھومنے کے قابل تو ہو لینے دے، میں رب اس بچے کو زمین پر نہیں، فرش پر نہیں، بلکہ میں اس کو سیر کے لیے عرش پر بلا لوں گا۔ اور بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا۔ کوئی انسان دوستوں سے محبت کرتا ہے، Hey there. Subscribe to my channel. You can also press this bell اور icon. کئی دوست ہوتے ہیں، ہر دوستوں کا درجہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کچھ دوست بڑا محبوب ہوتا ہے، بڑا قریب ہوتا ہے، اس کو انسان ہر بات بتا دیتا ہے۔